ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبد الباسط کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہیں ارم احمد خان۔ السلام علیکم جی، آج کیا ٹاپک ہے ہمارے پاس ڈسکشن کے لیے؟ سر، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر پر ثالثی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا کہا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا ہے کہ جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے پراسپیکٹو سے اور انڈین میڈیا کو دیکھتے ہوئے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت نے تو یہ چیز ہی نگلیکٹ کر دیا۔ بھارت نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے کسی بھی تیسرے فریق کو ہم شامل ہی نہیں کرنا چاہیں گے کشمیر کے مسئلے میں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کشمیر پہ ثالثی کا کردار ہے امریکہ کا، تو سر کیا یہ جتنا بات سادہ اور آسان نظر آ رہی ہے، کیا یہ ایسا ہے؟ نہیں، ایسا تو قطعاً نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں ارم، میں چاہتا ہوں کہ ایک ذرا مسئلے پہ تھوڑی سی مختصراً گفتگو کر لوں، جی کیونکہ پچھلے ہفتے ہم نے ایک پروگرام میں قادیانیوں سے متعلق ایک بات کہی تھی، جی اور اس کے بعد کافی ٹرولنگ ہوئی، مجھے قادیانیوں نے بہت برا بھلا کہا، بڑے القابات سے بھی نوازا، نازیبا زبان کا بھی استعمال کیا، اور میں سمجھ سکتا ہوں۔ جی بالکل اور کچھ حضرات، خواتین و حضرات نے تو یہ کہا کہ بھئی آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ قادیانیوں کو غیر مسلم کہیں؟ جی یقیناً یہ حق میرے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی اسلامی اسکالر ہوں کہ میں یہ فتویٰ جاری کروں۔ قادیانیوں کو پاکستان میں غیر مسلم ہمارا آئین قرار دیتا ہے، جی اور آئین میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی مائنورٹی ہیں، اور اس لیے ہم بھی ان کو مائنورٹی سمجھتے ہیں۔ یہ تو قانونی پہلو ہے، لیکن اگر آپ قرآن و سنت اور احادیث، کیونکہ قادیانی جو ہیں وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، جی سنت کو ہی مانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں۔ بالکل تو جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اپنی نبوت کا جو استدلال پیش کرتے ہیں وہ قرآن سے لیتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ اس کو بھی دیکھیے تو اس میں بھی قرآن میں یا حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ یہ پروو کر سکے بیانڈ اینی ڈاؤٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ بالکل قرآن میں صرف ایک ہی جگہ، میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا تو قرآن میں صرف ایک ہی جگہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 41 ہے، جو کچھ یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بالکل اب قرآن کی جو لینگویج ہے، اگر آپ کچھ، میں نے اسلامی کچھ کتابیں بھی پڑھی تو معلوم یہ ہوا کہ جو عربی کا لفظ ہے خاتم، جو قرآن میں لکھا ہے خاتم النبیین، جی اس کا مطلب آخری کے ہیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے خاتم کا جو عربی میں مطلب ہے وہ مہر کے ہیں، جس کا مطلب اس آیت سے یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے نبوت کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے مہر ثبت کر دی اس کے اوپر۔ بالکل اب اس کے بعد وہ سیل آف دا پروفٹس ہیں، اس کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر صرف یہ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، مستند احادیث، قوی احادیث، جس میں بڑے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ صرف نبی کا آنا نہیں، لیکن جو نبوت کی حقیقت ہے یا جو کمالات ہیں ان پہ بھی ہمیشہ کے لیے تا قیامت ان پہ ہی پابندی لگ گئی ہے۔ ٹھیک ہے مثال کے طور پر وحی اب نہیں آ سکتی، الہام نہیں ہو سکتا، مخاطبہ و کاشفہ نہیں ہو سکتا، القاء نہیں ہو سکتا۔ تو پھر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک بڑی مستند حدیث ہے کہ اگر یہ سب چیزیں بند ہیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اب صرف بشارت کا راستہ کھلا ہے۔ تو پھر صحابہ نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ یہ بشارت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا بشارت سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک انسان کو کوئی اچھا یا سچا خواب دکھا دے۔ ٹھیک ہے اس سے زیادہ اب کوئی بات رہی نہیں، نہ کسی نبی نے آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت کو دنیا سے اٹھا دیا گیا ہے، کیونکہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا تو اتمام حجت کا بھی پہلو نکل گیا، اور اب نہ کوئی کسی کو الہام ہو سکتا ہے، نہ کوئی وحی آ سکتی ہے، کیونکہ اگر وحی اور الہام کا راستہ کھلا رہتا تو پھر تو بہت سے لوگ بہت سی چیزیں کلیم کر لیتے۔ جی اس وجہ سے وہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، اور کیوں بند کیا گیا، اس کی بڑی واضح مثال ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔
بالکل یہ ذمہ تورات یا انجیل کے حوالے سے نہیں لیا تھا. اس وجہ سے چونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے تا قیامت ہے تو اب کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. پھر دوسرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ جس نبی نے بھی مثال کے طور پر حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی تصدیق کی تھی کہ وہ آئیں گے، بشارت دی تھی. اسی طرح تورات انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی گئی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی مصداق نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کے آنے کی بشارت دی ہو. ہمیشہ جب الفاظ میں انہوں نے کہا کہ میں آخری نبی میں آخری میں تو نبوت پہ سیل ہوں، مہر ہوں، اس کے بعد تو کوئی اگر یہ خاتم النبیین ہوتا نا قرآن میں تو پھر ہم کہتے کہ یہ آخری نبی. یہ تو اس سے بھی زیادہ ایسا لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں کہ جس کا استعارہ بھی نہیں ہو سکتا، جو مجازی معنوں میں بھی نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے بالکل اس پہ راستے بند ہو گئے ہیں. پھر دوسری بات ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیے جو اللہ نبی کسی کو بناتا ہے یا اس منصب پہ فائز کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشورہ کسی سے نہیں کرتا، نہ کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی بنے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے چراتے ان کو ایک شعلہ نظر آیا تو اللہ ان سے کلام انہوں نے کیا اور وہ نبوت ان کو مل گئی. اس لیے ان کو کلیم اللہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان سے ڈائریکٹ کلام کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھے ہیں، 40 سال کی عمر ہے اور ان کو نبوت مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی دیکھیے تو آپ کو بالکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پورا ایک مشاورت کا سلسلہ ہوا یہاں پہ. بلکہ اگر آپ 1885 سے لے کر 1891-92 شاید کہ اگر ان کی خط و کتابت پڑھیں جو ان کے آپ کہہ لیں کہ استاذ تھے حکیم نور الدین، تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کیا کیجئے کہ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اوپر سے وحی آنا شروع ہو گئی ہے، میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ پھر اب کلیم کر دیجئے کہ آپ نبی ہیں بلکہ مسیح موعود ہیں، کیونکہ اس میں بڑی سی کمپلیکیشنز ہیں. کوئی دمشقی حدیث ہیں جو کہتے ہیں کہ دمشق میں آئے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ساری مجازی ہیں، اصل دمشق جو ہے اصل مقصود جو وہ قادیان تھا، دمشق کا شہر نہیں تھا. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پڑھیں ان کی خط و کتابت تو اسے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سارا جو یہ ہے کام مشاورت سے کیا گیا، یہ گھڑی ہوئی کہانی. پھر آپ اگر آگے دیکھیے پھر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ایک خط لکھتے ہیں ندوۃ العلماء کو 1902 میں شاید، جس کو وہ رسالہ کہتے ہیں تحفۃ الندوہ، جس سے وہ بالکل یہ کلیم کرتے ہیں کہ میرا جو کہا ہوا ہے وہ قرآن ہی ہے. میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں یہ قرآن کی مصداق ہی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے مجھے معلوم پڑی ہے. اس قسم کے کلیم انہوں نے کی. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جو میری بات کو قرآن نہ سمجھے، میری بات کو صحیح نہ سمجھے، مجھے معصوم نہ جانے، تو وہ قابل مواخذہ ہے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم رسید کریں گے جو میری نبوت کا انکار کرتا ہے. تو یہ بڑے سیریس معاملات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قادیانی، خاص طور پہ پاکستانی قادیانوں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را وہ پڑھیں، تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں تو پھر جو ان کے ارشادات ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھیے کہ حضور نے اپنی کیا کہا اپنے صحابہ سے. کوئی وحی کا دروازہ نہیں رہا، کوئی الہام کا دروازہ نہیں رہ گیا ہے تو صرف بشارت جو کہ سچے یا اچھے خواب کی صورت میں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو میری گزارش یہی ہے ان سب لوگوں سے کہ خدا را ذرا پڑھیں. اور جو ہمارے بہت سے علماء ہیں، خاص طور پہ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب ہیں، مولانا مودودی ہیں، انہوں نے بہت کچھ لکھا اس موضوع پہ، ختم نبوت کے بارے میں. اور پھر آج کل کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ جو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے. ان کو پڑھنا چاہیے. ان کے خطابات جو قادیانی مذہب کی تعبیر کے حوالے سے بڑے اہم ہیں اور وہ بڑی گہرائی میں جا کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا، یہ معاملہ اٹھا کہاں سے ہے، پیدا کہاں سے ہوا ہے. ان کی خاص طور پہ میں تمام مسلمانوں کو، صرف قادیانی کو نہیں، تمام لوگوں کو، اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ ان کی کتاب جو میزان ہے وہ ضرور گھر میں ہونی چاہیے. اس کو پڑھنا چاہیے کیونکہ اس میں ایمانیات سے لے کر عبادات اور جو کچھ بھی اسلام کے حوالے سے وہ وہاں پہ اس کتاب میں موجود ہے. تو بڑی زبردست کتاب ہے، اس کو سب لوگ پڑھیں. پھر ان کی ایک اور بھی کتاب ہے مقامات، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو میں یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن جو کچھ میں نے پڑھا ہے
وہ تو یہی کہتے ہیں، اور جو سنا ہے جو جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ساری ایک کہانی ہے، گھڑی ہوئی کہانی ہے، اور ہم ان کو مسلمان، ایک تو ہمارا آئین کہتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی روح سے اگر دیکھیے، حدیث کے حوالے سے دیکھیے، تو کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کہ یہ پروو کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، بلکہ الہام اور وحی کے بھی سارے جو دروازے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں تا قیامت۔ بالکل۔ تو سر اگر ہم اپنے ٹاپک پہ آئیں، ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ جو ٹرمپ اور مودی ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی گزشتہ ماہ میں جاپان کے شہر اوساکا میں، G20 میں، تب ایسی کوئی ہمیں دیکھنے کو کشمیر کے اوپر بات نہیں ملی ہے، لیکن اب جب ہمارے وزیر اعظم جاتے ہیں امریکہ، وہاں پہ ٹرمپ ہمارے پاس بریکس جانے سے پہلے کتنے منٹ رہ گئے ہیں؟ یہ 2 منٹ ہیں صرف۔ اچھا، ان 2 منٹ میں تو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں ارم، ابتدائیے کے طور پہ، کیونکہ اگلے سیگمنٹ پہ پھر ہم اسے بات کرتے ہیں، کہ دیکھیے پاکستان سے کون سا دورہ ہے جو کامیاب نہیں ہوا؟ شہید ملت لیاقت علی خان 21 روزہ دورے پہ گئے یو ایس، اور اس کے بعد پھر اب یہ 3 روزہ دورے پہ وزیر اعظم عمران خان گئے، تو ہر دورہ ہی کامیاب تھا۔ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ کوئی دورہ ناکام ہو گیا ہو، بلکہ جو نواز شریف صاحب نے کارگل کے واقعے کے دوران 4 جولائی کو جو دورہ کیا تھا وہی بڑا کامیاب ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو نواز شریف صاحب نے دورہ کیا تھا اکتوبر 2015 میں، اس سے اگر آپ مشترکہ اعلامیہ پڑھیے پاکستان یو ایس کا جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی، وہ تو ایسی باتیں اس میں لکھی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ واقعی یہ دورہ ہوا تھا اور پاکستان امریکہ کے تعلقات واقعی اس نہج پہ تھے جو ہم پچھلے 5 سالوں میں دیکھا۔ تو یہ دورے سارے کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ دورہ بھی کامیاب ہوا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن دورہ کا کامیاب ہونا اور بات ہوتا ہے، لیکن اس کے نتائج کیا ہیں؟ اصل کامیابی تب ہوتی ہے جب اس کے نتائج بھی مثبت آئیں یا اس کے نتائج بھی دیر پا ہوں۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جوری اسٹل آؤٹ، ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات بڑے زبردست ہو گئے ہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں چیزیں، بہت سے ہکپس ہیں، بہت سی گلچز ہیں جو بھی راستے میں آئیں گی، بمپس ہیں، ابھی ان کو پار کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ سیگمنٹ کے بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر اگلے سیگمنٹ میں تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی امریکی صدر کی مسئلہ کشمیر پر ثالثی کے بارے میں۔ سر معاملات کس حد تک سادہ ہیں؟ تو ہم یہی کہہ رہے کہ دورے تو سارے کامیاب ہوتے ہیں، تو اب جو ہے لیٹس سے فوکس آن کشمیر، جو ہم پرائم منسٹر مودی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا اس پہ آج فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً دورہ ٹھیک رہا، اچھے آپٹکس تھے، پرائم منسٹر نے سب کچھ بڑا زبردست ہو گیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ہم نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا بڑا اچھا ریپو بھی بن گیا، اور سب وائبز اچھی آ رہی ہیں، وائبز پازیٹیو ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے، کیونکہ دورہ پاکستان امریکہ کے تعلقات تو کہاں لے کر جاتا ہے، کل ہم ڈسکس کریں گے افغانستان کو لے کر، آج ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں، اور پرائم منسٹر مودی نے کسی نہ کسی حوالے سے تو کشمیر کی بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، یہ تو لگتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کام ٹھیک کیا ہے کہ پبلکلی پرائم منسٹر مودی کا نام لے کر۔ اس کے 2 نقصانات ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہاں تک کہہ دیتے نا کہ میں کشمیر کے معاملے میں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بڑی اچھی بات تھی، ہم بھی خوش ہو جاتے، وہاں پہ بھارت نے بھی مسائل اس طرح نہ ہوتے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پرائم منسٹر مودی نے بھی کہا کہ آپ ثالثی کریں یا آربیٹریٹ کریں، تو اس سے 2 نقصانات ہوئے ہیں۔ ایک تو پہلا نقصان پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خود ہوا ہے کہ یہ ایک سفارتکاری کا یہ ہے نہیں معاملہ کہ جو آپ کی اندر ڈسکشن ہوتی ہے رہنماؤں میں، آپ کوئی چیز پبلک کریں ان کی اجازت کے بغیر، تو یہ ایک سفارتکاری کے جو اصول ہیں ان کے خلاف ہے، تو اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے۔ اب جو دنیا کے رہنما ہیں وہ ان سے بات کرنے سے پہلے 6 دفعہ سوچیں گے
کہ آیا ان سے کھل کے بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. کل کو یہ کہیں بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دے دیں تو ہمارے تو بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے. ایک تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی پہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت حرف لگا ہے, اور یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دوسری طرف انہوں نے پرائم منسٹر مودی کو بھی امبیرس کیا ہے, کیونکہ ہم لوگ تو یہاں بڑے خوش ہو رہے ہیں, لیکن میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان بھارت ڈائلاگ پہ اور جموں اور کشمیر پہ مذاکرات پہ اسپیس کم ہوئی ہے بھارت میں وزیر اعظم مودی کے لیے. کیونکہ ان کی ایگو کا مسئلہ آ گیا. ایگو کا مسئلہ نہیں ہے. دنیا دیکھیں نا جس طریقے سے وہاں اپ رور ہوا ہے, اپوزیشن نے کیا, بہت سے لوگوں نے ان کو لان تان کیا کہ آپ جو بھارت کی پوزیشن ہے آپ اس بیچ کو, میں ایگو بھی آ گئی نا کہ اب تو پہلے شاید ہو بھی جاتی بات, تو اب تو آپ تو میری ایگو بالکل کا نا, مسئلہ ہے, آپ تو مطلب اگر وہ کوئی بات کریں گے بھی تو لوگ کہیں گے دیکھیں جی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹھیک کہا تھا, آپ نے اگر تو یہ آپ کے وزیر خارجہ نے تو کچھ اور کہا کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. تو اب ان کے لیے اسپیس کم ہو گئی ہے میرے حساب سے. میری اپنی اسیسمنٹ تھی کہ FATF کے جو اکتوبر میں میٹنگ ہونی اس کے بعد میرا خیال تھا کہ چونکہ UNGA سیشن میں بھی تقاریر ہوتی ہیں, ہمارے وزیر اعظم بھی جائیں گے, وزیر اعظم مودی بھی جائیں گے, وہاں پہ کشمیر بات ہوگی, تو ایک ماحول پھر خراب تو ہو جاتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اب یہ اکتوبر تک مذاکرات شاید بحال ہو جائیں, لیکن اب مجھے وہ مشکل لگ رہا ہے, خاص طور پہ جموں اور کشمیر پہ جو بات چیت ہے اس پہ بات کرنا. مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ مودی ابھی پرائم منسٹر مودی اس وقت تیار نہیں ہوں گے. تو یہ ایک نقصان تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہوا, اور ایک نقصان مودی کو جہاں امبیرسمنٹ ہوئی وہاں ہمیں بھی یہ ہوا کہ اب ہم اگر مذاکرات کی بات کر رہے تھے, اگر ہماری خواہش بھی تھی کہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا, بیک چینل سے بھی ہوتا, اب وہ جو پراسپیکٹس ہیں وہ معدوم ہو گئے ہیں. فی الحال مجھے نظر نہیں آتا کہ پرائم منسٹر مودی کس طرح جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ بحال کیونکہ بھارت نے تو بالکل بلنٹلی کہہ دیا. اچھا, تیسرا اس کا پہلو یہ ہے جو ہمارے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے سامنے رکھنا ہوا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب بات کی کہ پرائم منسٹر مودی نے ان سے یہ کہا, تو انہوں نے صرف لفظ ثالثی کا استعمال نہیں کیا میڈیشن کا. انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ مودی نے مجھے کہا ہے کہ یو بیکم آربیٹر, آپ آربیٹریٹ کریں. اب میں لوگ ناظرین کی ذرا سہولت کے بتا دوں کہ میڈیشن کا کیا مطلب ہے اور آربیٹریشن کا کیا مطلب ہے. میڈیشن تو یہ ہوتی ہے کہ میں اور آپ کا کوئی ہمارا ڈسپیوٹ ہو گیا ہے, تو ایک تھرڈ پارٹی آتی ہے اور کہتی ہے کہ یار آپ بیٹھے ہیں, میں آپ کے درمیان صلح صفائی کرواتا ہوں, اور آپ جو ایگری کر جائیں گے بس انشاءاللہ اسے بہتری ہو جائے گی. تو ہم اپنا ڈسپیوٹ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے, کبھی براہ راست کبھی بالواسطہ بیٹھ کے, پھر ہم دونوں آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی موجودگی میں, تو یہ میڈیشن ہو جاتی ہے اور کوئی فارمولا نکل آتا ہے تو ہمارا ڈسپیوٹ ریزالو ہو جاتا ہے. آربیٹریشن ذرا مختلف چیز ہے. آربیٹریشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے آپ کا کیس سنا اور میرا کیس سنا اور اپنا فیصلہ سنا دیا, وہ ایک ججمنٹ ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. مجھے اس بات پہ تھوڑی بہت میری انکلینیشن ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے شاید یہ کہا ہو کہ آپ آربیٹریٹ کریں, اور یہ جو اس وقت جموں اور کشمیر کا جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو انٹرنیشنل بارڈر آپ بنوا دیں کسی طریقے سے, کیونکہ نہ ہم آزاد جموں اور کشمیر لے سکتے ہیں بائی فورس پاکستان سے, نہ پاکستان ہم سے جو مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے وہ ہم سے لے سکتا ہے. تو کیوں نہ کریں کہ اب اس کو آربیٹریٹ کر کے اگر آپ کچھ کر دیں تو اس قسم کی بات ہو جائے تو ہمارے لیے ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ بڑی خطرناک بات ہے, کیونکہ ایک تو آپ کشمیر کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے, اور پھر دوسری بات یہ ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا کوئی حل بھی اس وقت تک پائیدار نہیں ہو سکتا, دیرپا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کشمیریوں کو قابل قبول نہ ہو. ہم تو چلیں دو اسٹیک ہولڈرز ہیں, لیکن اصل اسٹیک ہولڈر تو جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں. جب تک کوئی ایسا حل جو ان کو قابل قبول نہیں ہے اس پہ پاکستان اور بھارت اگر رضامند بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے زمینی حقائق تو نہیں بدلیں گے. اس لیے ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے اس مسئلے پہ. میڈیشن کی بات ہم ضرور کریں, ہماری ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ چونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بھی ہمارے دو طرفہ بات ہوتی ہے وہ ہم مل کے نہیں کر سکتے, ہمیں تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ لے لیجئے کلبھوشن جادیو کا جو معاملہ تھا کونسلر ایکسیس کا, اس کے لیے بھارت کو ICJ جانا ہی پڑا نا. اس سے پہلے انڈس واٹر ٹریٹی آپ 1960 کی لے لیں, وہ ورلڈ بینک نے اس کو کیا. تو ہمارے میڈیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ برا نہیں ہے.
اور صحیح ہمیشہ بھارت ہی بیچ میں لے کے آتا ہے، لیکن جب اب کشمیر کی باری آئی ہے تو انہوں نے اس کو بائیلیٹرل کر دیتے ہیں. وہ اور شملہ یونائٹڈ نیشنز نے کہا تھا کہ جب یہ بائیلیٹرل ایشو آپ کریں ریزالو، تو تب بھارت نے اس کو منع کر دیا تھا. نہیں، مطلب وہ بھارت خود خود کنفیوز ہے. کشمیر کے بارے میں تو وہ ہمیشہ شملہ ایگریمنٹ جو ہے 1972 کا اس کو انووک کر دیتے ہیں کہ دیکھیے جی اس میں آپ نے کہا تھا، حالانکہ اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں جو شملہ ایگریمنٹ ہے اگر آپ اس کو پڑھیے تو وہ شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو پرنسپلز اور چارٹر ہیں وہ اس کی ہم مطلب اس کی کیا کرتے ہیں، ہم اس کو we adhere to those principles. تو یہ جو ہے یہ بھارت ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے ان کی طرف سے، ایک گمکری ہے بھارت کی طرف سے کہ جب بھی جموں اور کشمیر کے مسئلے کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو کہتا ہے کہ بائیلیٹرل ایشو. لیکن اس سارے جو معاملے کا نقصان ہے نا وہ یہ ہوا ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے. اب یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اور انتظار کرنا پڑے گا. کشمیریوں پہ آپ اور مظالم پہلے بھی ہوتے رہے، آپ دیکھتے رہے ہیں. ایل او سی پہ بھی ابھی پچھلے دنوں جب ہمارے وزیر اعظم ہمارے گئے تھے واشنگٹن، تو اسی ایک دن پہلے ہی سیز فائر کی جو ہے یا انڈرسٹینڈنگ جو تھی اس کو وائلیٹ کیا بھارت نے، اور ہم پہ یہاں پہ ان پروووکڈ فائرنگ کی. تو یہ آپ چیزیں آپ کو اور زیادہ نظر آئیں گی جموں اور کشمیر کے، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر اور ایل او سی میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جی بڑی ہمیں مل گئی دنیا. ٹھیک ہے ایک انٹرنیشنل ملی اس کو پروجیکشن جموں اور کشمیر کے مسئلے کو، لیکن اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکلے تو اس سے میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے نقصان ہوا ہے. مجھے کوئی زیادہ فائدہ نہیں نظر آتا. پاکستان میں تو سب بہت خوش تھے کہ بہت مسئلہ خوش حل ہیں. ہونے والا ہے. وہ ایک ہم ریئیکٹ کرتے ہیں نا فوراً، ہم چیزوں کو ذرا ان کی ڈیپتھ میں جا کر نہیں دیکھتے کہ اس کی ریپرکشنز کیا ہیں. سب لوگ خوش ہیں تو منا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہی کہہ دیا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھیں بڑے ان کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے آپ. وہ اس لیے ان کی بات سے ہم نکل گئی. ہم تو بہت خوش ہیں کشمیر کا ذکر ہوا، لیکن اگر وہ یہاں تک رہتا کہ میں میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر تو ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہوتی. اس سے ہمیں امید ہوتی کہ شاید اندرون خانہ کوئی بات ہو رہی ہے. لیکن آپ جب اندر کی باتیں باہر لے کر، اگر پرائم منسٹر مودی نے کچھ بھی کہا ہو، میں ذاتی سمجھتا ہوں کہ سفارتی جو آداب ہیں ان کے یہ خلاف ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بات نہیں، اس سے مسائل ہمارے لیے بڑے ہیں. کشمیر کا مسئلہ، مذاکرات کا جو سلسلہ وہ اور دور چلا گیا ہم سے، اس کے ہم قریب نہیں گئے. یہ بات یاد رکھیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس فی الحال کوئی گنجائش مجھے نظر نہیں آتی پاکستان بھارت کے مذاکرات کے حوالے سے. ناظرین وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد کوشش کریں گے کہ آپ کی لائیو کالز بھی لیں اور اس ٹاپک کو بھی تھوڑا سا اور کور کرنے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میرا نام شعیب ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی شعیب صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جناب امباسی صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کے بہت پرانے فین ہیں. ماشاءاللہ آپ کے تجزیے، آپ کا انڈیا میں جو آپ نے کام کیا پاکستان کے لیے ہیڈ آف دا یو، اور آج تو آپ نے ہمارا دل بھی جیت لیا وتھ ریسپیکٹ ٹو آپ نے قادیانی جو بات کی ہے. تھینک یو ویری مچ سر. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، جی جی یہ بتائیے کہ کشمیر کا آپ کی نظر میں ایک آئیڈیل سلوشن کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ دونوں اینڈ کے کشمیریوں کو لے کے اگر ہم کوئی الیکشن کراتے ہیں یا ان کی ہم انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں وچ از کوائٹ ڈیفیکلٹ اینڈ امپاسبل. سو بینگ یو بین دیئر فار دا سو مینی ایئرس ان انڈیا، واٹ از دی بیسٹ سلوشن ان یور پرسپیکٹو؟ نمبر ون. اور سیکنڈ ایک پیرلل کوشچن ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کی اپنی مزاج ہے، ان کا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے، جو ان کے ساتھ ان کی جو گورنمنٹ، ان کی سینٹ، ان کے دوسرے لوگ، وہ ان کے ساتھ کتنا انکلائنڈ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، یا تو کبھی اس طرف فیلڈ ہوتے ہیں کبھی دوسری طرف فیلڈ ہو جاتے ہیں. تو اس دونوں کوشچن کا پلیز جواب دیجیے. جی ہاں دیکھیے، پہلا جہاں تک تعلق ہے، پہلا سوال جو شعیب صاحب نے کیا ہے کہ کیا سلوشن نکل سکتا ہے، اس سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف نے ایک 4 پوائنٹ فارمولا دیا تھا. لیکن میں بڑی ریسپیکٹ فلی یہ سبمٹ کروں گا شعیب صاحب کو، یہ ابھی سوال
ذرا قبل از وقت ہے. بالکل. پہلے بھارت کو یہ تو تسلیم کرنے دیں کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے اور اس کا حل ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر مختلف فارمولا سامنے آ سکتے ہیں. ہم 4 پوائنٹ فارمولا کو بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن بشرطے کہ وہ کشمیریوں کو قابل قبول ہو. ٹھیک ہے. اس آج کے ضمن میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ آج چائنیز فارن منسٹری نے بھی کہا ہے کہ میڈیشن اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ اچھا ہوا یہ وزٹ پرائم منسٹر کا کہ دنیا یہ بات دیکھ رہی ہے کہ بائی لیٹرلی تو پاکستان اور بھارت ناکام ہو گئے ہیں بالکل. کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, تو اب شاید انٹرنیشنل میڈیشن کی ضرورت ہے. تو اگر یہ بڑھتا ہے آہستہ آہستہ تو بھارت پہ ایک اخلاقی دباؤ تو پڑے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انلیس اینڈ انٹل بھارت یہاں پہ ہارمنی پیدا نہ کرے, جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل نہ کرے, اس وقت تک بھارت کی جو ایسپریشنز ہیں دنیا بھر میں وہ اس کو حاصل بھی نہیں کر سکتا. تو ایک اسٹیج پہ اس کی مجبوری بھی ہے. جہاں تک دوسرا سوال ہے اس کا تو میں نے جواب دے دیا تھا اپنے پروگرام میں کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں, اس لیے ہمیں تھوڑا بہت احتیاط کرنی چاہیے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محرم بھائی کیسے, خیریت سے؟ جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں حضور. باسط صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے جمعہ خان صاحب. جی بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں, یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو بیان دیا ہے کشمیر کے ثالثی کے بارے میں, جو میرے خیال میں پرائم منسٹر مودی نے کچھ نہ کچھ تو ضرور چنگاری دی ہوگی. ایسے وہ سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے تو ایسے تو وہ بات نہیں کرتا نا کہ اتنی بڑی میڈیا کے سامنے, دنیا کے سامنے وہ کہہ دے کہ جی نہیں جی مودی نے نہیں کہا ہے. تو وہ بے شک ابھی مودی جو ہے یا اس کی گورنمنٹ یا اس کی جو بھی مطلب کہ ٹھکرا دے کہ یہ بیان نہیں دیا ہے, اس کا لازمی بات ہے فارن پالیسی بھی ہماری ایسی نہیں ہے, یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو مودی نے ضرور چنگاری دی ہوگی. تو آپ کے خیال میں کیا یہ مودی نے واقعی کوئی اس طرح کی بات کی ہوگی کشمیر کے ساتھ؟ نہیں, کچھ نہ کچھ تو بالکل جمعہ خان صاحب, کچھ نہ کچھ تو بات یقیناً ہوئی ہے. اب کس پیرائے میں ہوئی ہے؟ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میڈیشن آربیٹریشن کا, وہ الفاظ ہیں, کیونکہ میں معذرت کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ان معاملات میں اس ریجن میں کوئی خاص نالج تو ہے نہیں, ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, تو انہوں نے کس تناظر میں بات کی ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پرائم منسٹر مودی پہ کچھ پریشر رکھنا چاہتے تھے, خاص طور پہ ٹریڈ ایشوز پہ جو چل رہے ہیں ان کے درمیان معاملات. S-400 کا معاملہ تو خیر طے ہو گیا ہے, بھارت روس سے جس طرح سے وہی S-400 کا جو معاملہ ہے, تو اس پہ ممکن ہے کہ کچھ بھارت پہ پریشر ڈالنے کی کوئی ٹیکٹک ہو ان کی طرف سے. تو اس لیے میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ یوفورک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے چائنا نے بھی آج اچھی اسٹیٹمنٹ دے دی, ہمارے لیے اچھا ہے, جتنا کشمیر میں بات ہو, میڈیشن میں بات ہو, ہمیں تو یہ سوٹ کرتا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں آگے کس طرح چیزیں بڑھتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر عارف. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. ابھی شعیب صاحب نے پوچھا کشمیر کے مسئلے کا مناسب حل آپ کے نزدیک کیا ہے. میں آپ کو بتا دوں ایک ہی حل ہے, ایک ہی راستے سے نکلے گا, جہاد فی سبیل اللہ سے. وہ یہ جتنے مذاکرات ہوتے رہے, چلتے رہیں گے 70 سال 80 سال 100 سال, جب بھی چلیں, جب بھی رزلٹ نکلے گا جہاد فی سبیل اللہ راستے سے نکلے گا. کہ یہ بات آپ لیجیے, ہم لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے, حل اسی طرح سے نکلے گا, بلکہ پوری دنیا کا معاملے کا حل اسی طرح نکلے گا. ٹھیک, آپ کا ویو پوائنٹ ہے اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں بھی کہتا ہوں کہ جو افغانستان کا جو مسئلہ ہے یہ ڈائلاگ کے ذریعے حل نہیں ہوگا, یہ پیس تھرو وار ہی آئے گا. اور یہ کل ہم ڈسکس کریں گے اس کو تفصیل میں, امریکہ کے ساتھ جو ہمارے ساتھ معاملات چل رہے ہیں. تو لیکن ان کا رائے ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ارم یحییٰ بات کر رہا ہوں. جی یحییٰ صاحب, جی اللہ کا بڑا کرم ہے. جی بڑے عرصے بعد آپ نے فون کیا, فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ بڑے شعور دیتے ہیں ہمیں. ابھی بس میں کیوں ٹائم کا میں مختصر سے سوال کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم جب کامیاب دورہ کہتے ہیں, آپ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کیا کامیاب ہوتا ہے کیا. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کو کیا دیا اور کیا لیا. ویری سینسیٹیو کوسچن آئی وانٹ ٹو آسک از, مطلب اگر وی آر ہینڈنگ اوور ڈاکٹر شکیل آفریدی, از اٹ اے وائز ڈیسیژن, از اٹ اے ورڈفل ڈیسیژن؟ دیکھیے ہاں, وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پرائم منسٹر نے ہمارے ایک انٹرویو میں, بلکہ USIP یا انٹرویو میں شاید تھا, جو فاکس کو دیا, فاکس ٹی وی کو, کہ اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ڈاکٹر شکیل افریدی کی سواپ کر سکتے ہیں ہم, لیکن ابھی ایک پروپوزل کے طور پہ ہے, اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. میرا اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کنیکشن ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ڈاکٹر شکیل آفریدی میں.
ڈاکٹر شکیل آفریدی نے تو یہاں پہ غداری کا کام کیا ہے، وہ ہمارا شہری ہے، بالکل۔ ہم اس کو کس طرح ان کے حوالے کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر حافظ صدیقی کا ایک بالکل مختلف کیس ہے، ان کے ساتھ تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں تھیں لیکن کراچی سے ان کو پکڑا گیا، سو آن اینڈ سو فورتھ، بڑی کہانیاں کہانی ہیں میں بھی بہت جھول لیکن ہیں جو کہ نظر بہت آتے جھول بھی ہیں، ہیں۔ تو اس وجہ سے کوئی مواصلت نہیں ہے ڈاکٹر، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سواپ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب؟ جبران عباسی بات کر رہا ہوں۔ جی جبران صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عبدالباسط صاحب سے سوال کرنا ہے۔ جی میں بول رہا ہوں، فرمائیے۔ جی جبران صاحب میں بول رہا ہوں، السلام فرمائیے۔ علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محترم عبدالباسط صاحب، وزیر اعظم کا کشمیر کے متعلق بیان تو اچھا ہے، جی جی، جی فرمائیے۔ لیکن ٹی وی کی امریکہ آواز میں اگر آپ کم کر دیں تو آپ ہمیں آپ کو بہتر اپنی سن ٹی وی سکیں۔ کی آواز بھی آ رہی ہے نا، اس کو ذرا کم کر دیجئے والیوم کو آپ۔ ہاں، لیکن امریکہ میں، ہیلو، جی سن رہے ہیں، بتائیے، فرمائیے۔ وزیر اعظم کا کشمیر کے متعلق بیان تو بہت اچھا ہے، لیکن امریکہ میں قادیانیوں سے شالیں وصول کرنا اور خطاب کرنا کیا اچھا تھا۔ پھر آسیہ کے متعلق بیان کہ میں نے نسبی عقائد کو جیل میں ڈال کر محفوظ راستہ فراہم کیا، کیا یہ ایک اسلامی ملک کے وزیر اعظم کے لیے ایسے الفاظ اچھے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ تو دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ اس دورے میں اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہو، میں نے تو نہیں دیکھا۔ کچھ ایلیگیشن سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ انہوں نے قادیانی کمیونٹی سے بھی کچھ رابطے کیے ہیں وہاں۔ دیکھیے، کمیونٹی سے رابطے اگر انہوں نے کیے ہیں، ملاقات کر لی ہے، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ بالکل، ہمارے ملک کی مائنورٹی ہے، ہمارے مائنورٹی ہیں، جس طرح ہم کرسچنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن اس مائنورٹی کا مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پہ یہ خود کو کہ مانتے یہ نہیں اپنے ہیں۔ آپ کو مائنورٹی سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم میجورٹی جو ہیں غیر مسلم ہیں، تو اس لیے ذرا اس میں ایک ڈفرینٹ اینگل آ جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہاں کرسچنس بھی رہتے ہیں، کوئی آج تک کوئی پرابلم ایسے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے وہ کچھ واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہمارے جو کرسچن بہن بھائی ہیں یا ہندو بہن بھائی ہیں یا سکھ ہیں، وہ خدا نہ خواستہ کچھ یہاں پہ ایسا کوئی ان کے خلاف کوئی ہو رہی ہے تو ان کے خلاف کوئی جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قادیانیوں کا مسئلہ اب یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ وہ دیکھا گیا ہے کہ اب ایسی ایکٹیویٹیز باہر انوالو ہو جاتے ہیں جو کہ شاید ہمارے مفادات سے مطابقت نہیں رکھتے، اور پھر وہ اپنے آپ کو مائنارٹی مانتے بھی نہیں ہیں۔ اب ہمارے آئین نے کہہ دیا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا تو پھر آئین تبدیل کروا دیجیے آپ اس طریقے سے۔ کوشش کی گئی تھی سر، کوشش کی گئی، لیکن وہ ہوگا نہیں، کیونکہ بڑی علماء کی رائے ہے، بڑی بحث اس پہ ہوئی جب یہ امینڈمنٹ ہوئی۔ ہمارے اس ٹائم کے جو وزیر تھے ان کو ہٹانا پڑ گیا، تو اس ایک بہت طویل بحث بھی ہوئی، اور جو میں نے آج غامدی صاحب کا ذکر کیا اور اس سے پہلے بھی جو علماء ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیے، ان کو سنیے، تو بالکل واضح ہے کہ کسی طور بھی، جس طرح آپ نے بھی کہا، نبی آنے کے سارے دروازے بند ہو گئے، صرف نبوت کے نہیں، الہام اور وحی کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے اب جو قرآن ہے بس وہی ہے، سنت رسول ہے وہی ہے، اس سے ہم نے استفادہ کرنا ہے قیامت تک۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمیں یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پہ فالو کر سکتے ہیں، اپنی آراء بھی دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔